ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ایک آدمی نے نماز مکمل کی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے کپڑے تو ناپاک ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، نماز مکمل پڑھنے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہے تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ وقت کے اندر ہو تو اداءً اس کو پڑھنا ہے، اور اگر وقت گزر جائے تو پھر اس کی قضا کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ نماز اس وقت صحیح ہوگی جب آپ کے کپڑے پاک ہوں گے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی، چاہے آپ مکمل نماز ہی کیوں نہ پڑھے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا حمل کی حالت میں بیوی کو مارنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، عام حالات میں بھی جب بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کو مارنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر لڑنا جھگڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیوی سے غلطی ہو اس کو آپ سمجھائیں، اگر بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اسی غلطی کو جان بوجھ کر دہرا رہی ہے تو پھر آپ اس سے اپنا بستر الگ کر دیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے وہ سمجھ جائے گی۔ اگر اس سے بھی سمجھ نہ آئی پھر آپ ہلکی مار ہو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ حاملہ ہے اور آپ اس کو مارتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کو خطرہ ہے، تو ہرگز اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، کسی بھی دینی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کرنا شرعاً جائز ہے، اور عورتوں کی مجلس کے اختتام پر بھی شرعاً دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی اور خرابی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب خلا، تفریق اور فسخ نکاح میں کیا فرق ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، رشتہ ازدواج کو ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ طلاق ہے اور اس کے مختلف اقسام ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ دوسرا طریقہ خلا ہے کہ جب آدمی تنگ کر رہا ہو اور بیوی اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کچھ مال دے دے اور پھر اس سے آزادی حاصل کر لے، اس کو کہتے ہیں خلا، اور ان دونوں کا تعلق شوہر سے ہے۔ تیسری چیز فسخ نکاح یا تفریق، اس کا حق شریعت نے قاضی کو دیا ہے کہ جب شوہر معروف طریقے سے بیوی کو نہ رکھ سکتا ہو اور اسی طرح نہ طلاق دیتا ہو اور نہ خلا دیتا ہو تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، لیکن اس کے مخصوص صورتیں ہیں، تو اس عمل کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی کسی سورت کو اپنے پاس لکھ کر رکھے تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، اگر احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔